نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص جو ہے، اخلاص وہ ایک چمکتا ستارہ ہے۔ دنیا میں اخلاص اور مخلصین لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کی، اور اخلاص باتوں سے نہیں آتا، اخلاص اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے دل سے نیت کرے کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا اور اس مقصد سے اچھا کروں گا کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو، اور اگر جہاں پر اس مقصد سے کام کیا کہ اخلاص میں سوچ رہا ہوں کہ میں بڑا مخلص ہوں، دوسرے کے پاس جا رہا ہوں، اس کو تحفہ دے رہا ہوں اور اس مقصد سے دے رہا ہوں کہ یہ تحفہ مجھے کل کسی شکل میں یہ لوٹائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص نہ نظر آتا ہے۔ ابھی کسی کو کیا پتا کہ میں کسی کے ساتھ مل رہا ہوں تو کس مقصد سے مل رہا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوں کس مقصد کے لیے کھڑا ہوں؟ نہیں، یہ اخلاص کے فیصلے جو ہیں یہ دل کے فیصلے ہیں، اور یہ دل کی دنیا ہے۔ انسان کی دنیا تب ویران ہوتی ہے بظاہر دیکھا جائے کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور حقیقت ہے آج کل سب کچھ پیسہ ہے۔ جاب نہ ہو، کاروبار نہ ہو، کچھ وسائل نہ ہو تو انسان کی مثال حیثیت کچھ نہیں ہے۔ آج اگر انسان کی حیثیت بھی ہے نا تو وہ اس کے منصب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے کہا 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، نہ انجینئر اشرف المخلوقات ہے، نہ ڈاکٹر عہدے اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ بڑا بزنس مین ہوگا اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے، انسان کی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ ہم نے انسان کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ پہ کسی کو دھپڑ نہ مارو، بچے کو بھی نہ مارو، کسی کو نہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس شکل کو، اس صورت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس شکل و صورت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ میرا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے تو سوچ میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے بچوں کو میرے پہ، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سوچ میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، سوچ میں آئے گی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وراء الورا ذات ہے۔ اللہ سے دوستی لگانے کے طریقے سیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ سے دوستی کیسے۔ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، کوئی اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، اگر مجھ سے کام نہیں ہوتا مجھ سے کدھر غلط قدم نہ اٹھایا جائے، پھر اگر اٹھ گئے آپ مجھے پکڑے نہیں، تو اللہ سے پہلے بات تو کریں۔ ہم نے بات نہیں کی ہوتی، ہم غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، حرام راستوں کو چن لیتے ہیں، حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذکر تب فائدہ دے گا جب اس پیٹ میں حلال جائے، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے 40 سجدے، ایک روایت میں آتا ہے، دوسری جگہ میں آتا ہے 40 نمازیں نہیں قبول ہوتی۔ 1 روپے حرام کھائے اس کی 40 نمازیں نہیں قبول ہوتی، 40 سجدے نہیں قبول ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے۔
اگر ہم کسی چیز میں طالب علمی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا طالب علم ہیں، علم سیکھ رہے ہیں یا دنیاوی عصری علوم حاصل کر رہے ہیں یا کچھ کاروبار کریں، اس مقصد سے کریں. دیکھیں میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر کچھ کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ مقاصد حاصل کر رہے ہیں، اس مقصد سے کریں کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے پیسے تو ملے گا، آپ کو تو پیسہ ملے گا، اس کو میری وجہ سے فائدہ ملے اور اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. پیسے کا پیسہ مل گیا، آپ کا ہنر کام آ گیا، آپ کی مدد ہو گئی، آپ کو ثواب کا ثواب مل گیا، اخلاص کا اخلاص ہو گیا. اس مقصد سے نہیں کہ میں بس پیسے کماؤں گا، میں لوگوں کو لوٹوں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ کروں گا، مجھے بہت گاہک آئے. اگر گاہک بہت آنا شروع ہو گئے، بیماریاں ساتھ آ گئی تو کیا فائدہ؟ پیشنٹ بہت آنا شروع ہو گئے، ہر جگہ سے پیسہ آنا شروع اور بیماریوں سکون نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اکثر یہ بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ گھر میں اپنے لیے ایسے آسائش، ایسے آرام کا انتظام فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس لاکھوں اور کروڑوں کے بیڈ پہ نہیں سو سکتے، تب بھی نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. ہمارے علماء کو دیکھیں، ہمارے صوفیاء کو دیکھیں، ان کے کیا ہے؟ ان سے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، ان سے خوبصورت پھرتے ہیں، ان سے خوبصورت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا؟ ایک تکیے پہ بٹھاؤ ادھر ہی سو جائیں گے. ان کو ہر جگہ پہ نیند آنا شروع ہے کیونکہ ان کو سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ان کو سکون ملتا ہے. تو جب سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا وہ ذکر سے آئے گا، ایسے ڈائریکٹ سکون نہیں ملتا. جب ذکر کرو گے سکون ہی سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو. کیا کرو؟ میرا ذکر کرو. تم قلیل ہوگی، قلیل کا مطلب تھوڑے، تمہیں میں کثیر کر دوں گا. تمہارے قلیل سے مراد تمہاری تنخواہ کم ہے، تمہاری آمدنی کم ہے، تمہارا سب کچھ کم ہے، اس میں کثرت ہو جائے گی، اس میں وسعت ہو جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے بندے سے کہ تم میرا ذکر کرو، تم قلیل ہوگے، میں تمہیں کثیر کر دوں گا. پھر دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم، ایک تمہاری خواہش ہے، چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت. اگر تم اپنی چاہت کے پیچھے خود کو مار دو، وہی میں مٹا دوں گا تیری چاہت، لیکن آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. حدیث قدسی ہے، آخر میں کیا ہوگا ابن آدم؟ آخر میں وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. اللہ کی چاہت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات جو چاہتی ہے، جو امر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آج دنیا کے پیچھے بھاگنا 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 بھاگنا، محفل ایسی بنانا کہ ہم مصروف رہیں، ہمارا مائنڈ مصروف رہے. کیا رہے؟ ہمارا مائنڈ مصروف رہے، بیزی رہے، گانے سننے میں بیزی رہے، موویز دیکھنے میں بیزی رہے، کلپس دیکھنے میں بیزی رہے، دوستوں کے ساتھ بیزی رہے، وہ ہمارا وقت گزرے. نہیں، یہ وقت تو اللہ نے ہمیں امتحان کے طور پہ دیا ہے. ہم کیا گزارتے ہیں؟ موبائل، فضول کے کانٹیکٹ، فضول کے رابطے، فضول کے کہ وقت گزر جائے، دن گزرے. حالانکہ یہ نہیں پتہ چل رہا جب رات ہوتی ہے تو ایک دن گزر گیا، ایک دن گزر گیا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں زندگی میں، ہمیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیز مل جائے، ہم خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پیسہ زیادہ آ گیا، خوشی ہو رہی ہے. گھر مل گیا بڑا، خوشی ہو رہی ہے. اگر جتنا بڑا گھر ہو، جتنے بڑے بنگلے ہوں، جتنا بڑا سب کچھ ہو، جتنی بڑی گاڑی ہو، زمین 6 گز کی ہوگی، وہ 6 گز میں ایک دفن ہوگی. اس سے بڑی قبر کسی کی نہیں ہے. بے نظیر کتنی بڑی شخصیت تھی دنیاوی لحاظ سے، قبر وہی تھی. اس کو کتنی مالدار تھی. نمرود کو قبر وہی تھی. فرعون قبر وہی تھی. فرعون کو تو قبر نے بھی جگہ نہیں دی نا. یعنی اگر دے بھی دیتی زمین تو وہی جتنی زمین عام کی ہے اتنی. ہاں اللہ نے عجیب انصاف کیا ہے، اور اللہ کے انصاف سے قربان جاؤں. نماز کا وقت ہوتا ہے، گدھا اور بادشاہ ایک ہی صف میں ہوتا ہے. اگر بادشاہ میں فرق ہوتا اس کے لیے الگ جگہ ہوتی. نہیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین کے آگے جھکو گے، ایک ہی رب کے آگے جھکو گے، اور کوئی رب نہیں. مرتا ہے وہی قبر ملتی ہے، وہی زمین ملتی ہے، وہی مٹی ملتی ہے جو عام کو ملتی ہے.
اللہ رب العالمین جب ایک انسان ذکر کرتا ہے اس کو احساس کا مادہ بھی دیتا ہے. کثرت ذکر جو ہے انسان کو عروج دیتا ہے. کیسے عروج دیتا ہے؟ علم کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے سوروردیہ میں مراقبہ کروایا وہ والا ربی زدنی علما. اس مراقبے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میرے نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وارد ہو رہا ہے، علم آ رہا ہے. علم وارد ہونا، علم کا نزول ہونا، علم کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ سمجھ دیتا ہے. تو ذکر کے بہت مزے ہیں، بہت لذتیں ہیں. اگر کوئی ذکر کے میدان کو اور ذکر کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش اور سمجھنا شروع کر دیتا. قبر کے منازل اسی طرح ہیں جس طرح عام بندے کی ہیں. لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی نیک انسان لحد میں قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو ویلکم کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے. لیکن اگر جب برا انسان رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تمہارے سے بدبخت انسان کوئی نہیں تھا. تو آج ہماری زندگی کیسے گزری؟ ہم اچھا زندگی اس مقصد کے لیے گزارے ہیں کہ ہمارا بڑا نام ہوگا، ہماری بڑی شہرت ہوگی، ہمارا بڑا مقصد ہے، ہماری بڑی گاڑی ہے، ہمارے بڑا یہ ہے، بینک بیلنس ہے. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ سہوا ہے، غلطی ہے، اور عظیم غلطی ہے. کیسے عظیم غلطی ہے؟ حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر کی منزل کے لیے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں. کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ مرنے کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک دن موت ہے، موت کے سوا کچھ نہیں. کہتے ہیں سانس ہے تو چانس ہے. اپنی زندگی کے معاملات صحیح کرنے چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اور ذکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، عبادتوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، نمازوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جب انسان نماز میں ذکر جب کرتا ہے اس کو نمازوں میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. جب ذکر کرتا ہے اس کو دنیاوی ہر کام میں اس کو نیک کاموں کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نفس مرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو غلط کاموں کی طرف نہیں لے جاتا نفس، اس کو گندے کاموں کی طرف نفس نہیں لے جاتا. اس کے آگے 1000 غلط کام ہو رہے ہوں گے، اس کا نفس اس کو روکے گا، اس کو پچھتاوا دلائے گا، یہ کام غلط ہے، وہ روکے گا. اور اس ٹائم پہ مومن پہ ایک مرحلہ آتا ہے، حرام پیسہ ہو یا حرام کام ہو رہا ہو یا زنا، اللہ معافی دے، جو جس قسم کا گناہ ہو رہا ہو، اس ٹائم پہ آپ خود کو کنٹرول کر لو، نہیں ہوگا. لیکن بعد میں جو شیطان کام کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، قسم خدا کی کوئی برداشت کر سکے. شیطان پھر جب سوچ دلاتا ہے کاش کیا ہوتا، کاش کر لیتے، کیا ہوتا، کچھ نہیں تھا، ابھی دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، ابھی دیکھو وہ کیا کر رہے ہو، ابھی دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، ابھی دیکھو وہ کیا کر رہے ہو. شیطان یہ سوچے دلاتا، پھر دلائے گا دلائے گا دلائے گا دلائے گا دلائے گا. تو جتنا ذکر کرو گے یہ سوچیں اور یہ چیزیں، سب چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اپنے آپ کے اندر ذکر کی جو حص ہے یہ بیدار کرنی چاہیے. اپنے اندر جو اللہ کی یاد کی معرفت ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم رستہ بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.